نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا موتاکم بالخیر۔ سامعین کرام، اس دنیا میں آنے والے جانے کے لیے ہی آتے ہیں، نہ کوئی جانے والوں کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی ان کا ہاتھ تھام کر چند لمحوں کے لیے ہی سفر موقوف کرنے پر آمادہ کر سکا۔ پیغمبروں نے کوچ کیا، ولیوں نے رخت سفر اختیار کیا، علماء نے رخت سفر باندھا، ہر ذی روح اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا ہے، بس باری کا انتظار ہے۔ جن کا نام پکارا گیا اس نے لبیک کہا، جس کے کاغذات پر مہر لگی وہ عازم سفر ہوا۔ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مرتے نہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ سامعین کرام، یوں تو ہر آدمی کی جدائی اس کے متعلقین، محبین و اعزاء و اقارب اور پورے خاندان کے لیے سوہان روح ہے، مگر بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سی علم و حکمت کی مجلسیں سونی ہو جاتی ہے، علم و فکر و حکمت کے بہت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت والی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے یہی سب کچھ ہوا۔ وہ چل دیا جو پہ کرے اخلاص درد تھا، وہ چل دیا جو پہ کرے اخلاص درد تھا، اب مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ محترم سامعین کرام، حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے روشن زندگی کے مختصر جھلک، ولادت سے وفات تک۔ مورخہ 17 دسمبر 2023 بروز اتوار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس لی، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف مایوسی چھا گئی۔ یہ دن انتہائی اندوناک، رنج و الم سے بھرا ہوا دن تھا۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین، اعزاء و اقارب، ہزاروں لواحقین کو داغ مفارقت دے کر اپنے رب حقیقی کے جواری رحمت میں جا پہنچے۔ اسی دن بعد نماز عشاء ہزاروں متعلقین، محبین، اعزاء و اقارب اپنے نم آنکھوں سے سپرد خاک کر دیے گئے۔ موت اس کی ہے جس کی زمانہ کرے افسوس، موت اس کی ہے جس کی زمانہ کرے افسوس، ورنہ اس دنیا میں آتے ہیں سبھی جانے کے لیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن محلہ ہلدیہ کی پرانی مسجد میں عرصہ دراز تک امامت، خطابت، وعظ، تقریر، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ کے عظیم فریضے کے ذریعہ عوام و خواص میں دینی بیداری پیدا کی۔ بڑی محنت، شفقت اور مشقت، عظیم جد و جہد کے بعد اہل حق کا یہ چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، اور یہ جہد مسلسل تا حیات باقی تھا۔ اور اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ رسول آباد کیندراپاڑا کی اس چھوٹی سی مسجد میں طویل عرصے تک، تقریباً 30 سال امامت و خطابت، وعظ، تقریر و تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے عظیم فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اسی بنا پر حضرت کے متعلقین، محبین و شاگردوں کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ وقف جس نے کر دیا خود کو خدمت کے لیے، زندگی جس نے لٹا دی قوم و ملت کے لیے۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذات کو مٹانے، اپنے خواہشات کو فنا کرنے میں بے انتہا ہمت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ہر کسی کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا، ہر آنے والے کی جانب توجہ، ہر پہنچنے والے سے گفتگو، سب کے لیے پیش قدمی کرنا، خاطر مدارات، تواضع ان کی خوبیاں تھیں جن کو اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گئے۔ گزرے ہیں جو لمحات وہ صدا یاد رہیں گے، گزرے ہیں جو لمحات وہ صدا یاد رہیں گے، دیکھا جو منظر وہ فراموش نہ ہوگا۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نہایت حلم و بردباری، ملنساری، عجز انکساری، حسن اخلاق، حسن عمل کی لازوال خصوصیت سے بہراور تھے۔ سنگین سے سنگین صورتحال میں بھی برداشت، تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ناگوار حالت میں بھی خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹتا تھا۔ چھوٹوں کے لیے انتہائی خلیق، بڑوں کے یہاں بے انتہا مؤدب تھے۔ حقوق کی ادائیگی میں مستعد رہتے تھے، دیانت، امانت کے ساتھ معاملات کرنے کے عادی تھے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ بالکل نہ تھا، بلکہ ذاتی مخالفین کے ساتھ بھی رعایت، صبر اور صرف نظر سے کام لیتے تھے۔
اطوار، پاکیزہ عادات، پاکیزہ خصائل اور پاکیزہ فکر انسان تھے۔ عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں، داغ تیری یاد کا دل سے مٹا سکتے نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت کے معمولات کے پابند، متبع سنت شریعت تھے، اور رات و ضائف ذکر اذکار سے ان کا رشتہ مسلسل مستقل استوار تھا۔ اپنے زندگی کے آخری گھڑی میں بھی ذکر کلمے کے ساتھ آنکھیں بند کی اور اپنے مالک کی حقیقی کی زیوار رحمت میں جا پہنچے۔ ہمیشہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام، سارے مشغولیات کے ساتھ ختم قرآن کا اہتمام۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی میں فدائی ملت حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ حضرت فدائی ملت کے حیات میں ان کے بتائے ہوئے معمولات پر مستقل عمل رہا اور خط کتابت کا سلسلہ مستقل جاری رہا۔ حضرت فدائی ملت کے وفات کے بعد معاً جناب حضرت اقدس سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہوئے اور حضرت کے بتائے ہوئے معمولات پر آخری سانس تک قائم رہے۔ اس عظیم موقع پر جہاں ہم حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اثار ثواب کا اہتمام کیا ہے، وہیں ہم اپنی بڑی ہمشیرہ تسلیمہ بی بی مرحومہ اور حضرت کے والد محترم جناب مرحوم اکبر حسین صاحب اور حضرت کے دادا جناب شیخ مرحوم حفیظ الدین صاحب اور پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے محلہ ہلدیہ کے تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً جہاں پر حضرت تقریباً 30 سال گزارے، رسول آباد و فقیر آباد کے تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تماموں کی مغفرت فرمائے، فرما کا رفع درجات فرمائے۔ اب آخر میں ہم حق جل مجدہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما کر درجات کی بلندی عطا فرمائے، آخرت کی منزل آسان فرمائے، ان کے تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ بحمداللہ حضرت کے بہت زیادہ دینی خدمات ہیں، متعلقین ہیں، پوری زندگی دین کی خدمات میں گزاری ہے۔ حق تعالیٰ شانہ آپ کی اولاد اور ان کے متعلقین اور آپ کی دینی خدمات کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، رفع درجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام خدمات کو بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ بس اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ روٹ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔